أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عزاداران عزیز، بس چند جملے آج کی رات کی مناسبت سے خدا آپ کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے۔ آپ نے عصر عاشور کی مجلس میں سنا کہ میرے مولا، میرے آقا نے جب جنگ کا آغاز کیا، نہ قاسم تھے، نہ اون محمد تھے، نہ علی اکبر تھے، نہ عباس تھے، اور اس کے بعد جب آپ اپنی جنگ کا آغاز کرتے ہیں، فوج اشقیاء کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں۔ میں وہ ہوں کہ جس نے اپنے جوان فرزند علی اکبر کی لاش اٹھائی۔ میں وہ ہوں کہ جس نے اپنے ننھے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ لیکن اب تم میری جنگ دیکھو، اور پھر ایسی جنگ کی کہ ایک مرتبہ دشمن کے صفوں کی صفیں پلٹ کر رکھ دیں، اور اس کے بعد پھر وہ وقت آیا جب دشمن کی طرف سے یہ آواز آئی، ارے تم کس سے لڑ رہے ہو؟ یہ تو وہ ہے کہ جس کے پیکر میں علی کی روح ہے، تم گھیر کے اس کو مارو۔ بس عزادارو، اس حکم کا آنا تھا تو ہر طرف سے تلواریں ٹوٹ پڑیں اور نیزے آنے لگے، تیر چلنے لگے۔ عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین نے اس وقت مشیت ایزدی کے تحت، اور شاید یہ آواز آئی کہ بیٹا تم کب تک لڑو گے؟ حسین نے سر جھکا لیا، میرے مولا زخمی ہوتے چلے گئے، اور کہیں سے تلواریں، کہیں سے تیر، کہیں سے پتھروں کی بارش ہوتی رہی۔ آپ زخمی ہوتے رہے، اور آپ گھوڑے پر ایک مرتبہ کہتے ہیں میرے باوفا ذوالجناح مجھے اب زمین کے اوپر رکھ دے۔ عزادارو، حسین زمین کربلا پر آئے، اور اس کے بعد دشمنوں کو یہ پریشانی تھی، پتہ نہیں حسین زندہ ہیں یا حسین زندہ نہیں ہیں۔ ارے کسی نے کہا کہ یہ جاننا کیا مشکل ہے، ایک مرتبہ یہ آواز لگاؤ کہ خیام حسینی کی طرف حملہ ہو گیا ہے، خیموں پر حملہ ہو گیا ہے، اگر حسین میں ذرا بھی طاقت ہوگی تو وہ اٹھ جائیں گے۔ بس عزادارو، دشمنوں نے جب یہ آواز لگائی، ایک مرتبہ میرے مولا، میرے آقا نے بڑی مشکل سے اپنی طاقت کو سمیٹا۔ ایک مرتبہ آپ کوہنیوں کے بل زمین کربلا پر کھڑے ہو گئے، بیٹھ گئے، اور آپ نے کہا کہ یا آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دینکم ولا تخافون الآخرہ۔ اے آل ابی سفیان، اگر تمہارا دین نہیں ہے، ولا تخافون الآخرہ، اور تمہیں آخرت کا خوف نہیں ہے، فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي الدُّنْيَا، تم دنیا میں آزاد مرد کیوں نہیں بنتے؟ عزادارو، بس اس کے بعد پھر وہ وقت آتا ہے جب شمر کا خنجر ہے اور حسین کا سینہ ہے۔ ایک مرتبہ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ میرے مولا اور میرے آقا کے چہرے پر خون ہے، آنکھوں پر خون ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں
ارے اے شخص تو جو کوئی بھی ہے، میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں، جس سینے پر تو نے اپنا پاؤں رکھا ہوا ہے، یہ وہ سینہ ہے جس کو پیغمبر بار بار چوما کرتے تھے، بار بار اس کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ بس عزادارو کہتے ہیں کہ آخری وقت میں حسین زیر لب کچھ کہہ رہے تھے، بعد میں شمر سے پوچھا کہ حسین کیا کہہ رہے تھے؟ شمر یہ کہتا ہے کہ آخری وقت میں حسین عباس کو پکار رہے تھے، کہہ رہے تھے عباس عباس، لیکن عزادارو عباس تو نہ آئے، لیکن خیمے میں سے ایک مرتبہ بہن زینب یہ کہہ کر نکلی کہ ارے محمد کی نواسی کو راستہ دو، ارے علی کی بیٹی کو راستہ دو، اے عمر سعد تجھے شرم نہیں آتی؟ میرے بھائی کو ذبح کیا جا رہا ہے، بھائی کی لاش پر خود کو پہنچایا، خدا کی قسم کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک حسین زینب سے یہ مرثیہ نہیں سنا گیا۔ ایک دفعہ کہتی ہیں انتا یا اخی، اے میرے بھائی کیا تو ہی ہے؟ اور پھر تاریخ نے دیکھا ایک مرتبہ زینب نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا اللہم تقبل منا ھذا القلیل من القربان، پروردگارا اس قربانی کو ہم سے قبول فرما۔ بس عزادارو یہ وہی وقت تھا کہ اس کے بعد سیاہ آندیاں چلنی شروع ہو گئیں، زمین کربلا میں ایک مرتبہ لرزہ آیا اور فرات کا پانی اچھلنے لگا۔ اس کے بعد وہ رات آ گئی جس کو غریبوں کی شام کہتے ہیں، جس کو جلے ہوئے خیموں کی شام کہتے ہیں، جس کو چھنے ہوئی چادروں کی شام کہتے ہیں، جس کو لٹے ہوئے مال و اسباب کی شام کہتے ہیں۔ اور پھر وہ بچی جو اپنے بابا کے سینے پر سوتی تھی ایک مرتبہ مقتل کی طرف یہ کہہ کر نکلی کہ بابا مجھے نیند آ رہی ہے۔ عزادارو کل کی رات میں اور آج کی رات میں بہت فرق تھا۔ یہ بیویوں سے پوچھو، یہ زینب کے دل سے پوچھو، یہ رباب سے پوچھو، یہ ام فروہ سے پوچھو، کل تک عباس بھی تھے، کل تک اون و محمد بھی تھے، کل تک قاسم بھی تھے، کل تک علی اکبر بھی تھے، اور بیویاں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھیں۔ حسین ایک ایک خیمے میں جاتے تھے، سب کے لیے دعا کرتے تھے، بعض دادے شجاعت دے رہے تھے، لیکن اب وہ رات ہے کہ جس میں بیویاں جلے ہوئے خیموں کے پاس بیٹھی ہیں، اپنے پیاروں کو یاد کر رہی ہیں، لیکن ایک بیوی ہے نہ اپنے بچوں کو یاد کرتی ہے، نہ اپنے بھائی کو یاد کرتی ہے، ایک خیمے سے نکلتی ہے دوسرے خیمے میں جاتی ہے، جو خیموں میں آگ لگتی ہے بیویوں کو باہر نکالتی ہے، بچوں کو باہر نکالتی ہے، کبھی بیمار امام کے پاس جاتی ہیں، آپ امام وقت ہیں، آپ حکم دیجئے کیا ہم جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ پھر وہ وقت آتا ہے عزادارو کہ ایک مرتبہ بی بی زینب نے سب بچوں کو جمع کیا، ارے بچوں تم گھبرانا نہیں، تم لاوارث نہیں ہو، تم ڈرنا نہیں، ابھی علی کی بیٹی زینب زندہ ہے، وہ تمہاری حفاظت کرے گی۔ اچانک زینب متوجہ ہوئی، ام کلثوم سے پوچھا، ام کلثوم سکینہ کہیں نظر نہیں آتی، ایک بی بی سے پوچھا، دوسری بی بی سے پوچھا، مقتل میں گئیں، دریائے فرات پہ گئیں، عباس کہیں سکینہ کو تو نہیں دیکھا، اور پھر جب قتل گاہ پہ پہنچی تو دیکھا سکینہ بابا کے ساتھ سوئی ہوئی ہیں۔ زینب سکینہ کو لے کر ایک مرتبہ جلے ہوئے خیمے میں آتی ہیں اور سکینہ کو ایک پانی کوزے میں دیتی ہیں۔ یہ کہہ کر سکینہ نے کہا پھوپھی اماں آپ زیادہ پیاسی ہیں، آپ پانی پی لیجئے۔ یہ کہنا تھا کہ زینب نے کہا نہیں پہلے بچے پانی پیتے ہیں، بس یہ سننا تھا کہ سکینہ پانی کا کوزہ لے کر مقتل کی طرف بھاگی، یہ کہہ کر ارے میرا علی اصغر اس سے زیادہ پیاسا ہے۔ عزادارو علی اکبر بھی پیاسے تھے، عباس بھی پیاسے تھے، اون محمد بھی پیاسے تھے، لیکن عباس کی پیاس اس وقت بجھ گئی جب شہید ہو گئے، اون محمد کی پیاس اس وقت بجھ گئی جب شہید ہو گئے، علی اکبر کی پیاس اس وقت بجھ گئی جب شہید ہو گئے، لیکن زینب کب تک پیاسی رہی، ام کلثوم کب تک پیاسی رہی، اس کا کسی کو نہیں علم، اس کا کسی کو یہ معلوم نہیں۔ عزادارو یہ قاتل خود لکھتے
کہتے ہیں کہ مقتل تو پہلے ہی ویران ہو چکا تھا، چند لاشیں تھیں، ہم نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جس کے بال کھلے ہیں اور وہ ایک لاشے پہ جاتی ہے، کبھی دوسرے لاشے پہ جاتی ہے، کبھی فرات کے کنارے جاتی ہے اور یہ آسمان کی طرف کبھی دیکھتی ہے اور کہتی ہے پروردگارا میں نے اس بچے کو چکیاں پیس پیس کر پالا تھا۔ اور اس کے بعد ہمارے مولا سے کسی نے پوچھا، امام سجاد سے، مولا وہ بی بی کون تھی؟ کہتے ہیں ارے تم نے پہچانا نہیں، وہ میری مادر گرامی، میری جد فاطمہ تھی، میری دادی فاطمہ تھی، کہ جو ایک لاش پر کبھی دوسری لاش پر کبھی زینب کو دلاسا دیتی تھی، زینب گھبرانا نہیں، تمہارے بابا آئیں گے۔ عزاداروں پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب رات کی تاریکی میں جلے ہوئے خیموں کے اوپر ایک مرتبہ زینب نے ایک سوار کو آتے دیکھا، زینب نے کہا اے سوار رک جا، لیکن سوار آتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ زینب نے کہا ارے علی کی بیٹی تجھ سے کہتی ہے کہ تو رک جا، لیکن سوار آگے بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اپنے چہرے سے نقاب الٹتا ہے۔ زینب بیٹی زینب، کیا تو نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں تیرا بابا علی ہوں، تم اندر چلے جاؤ، اب میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون